أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول إذا دخل أحدهم الخلاء بسم الله۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناتوں کے آنکھوں اور انسانوں کے شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ انسان جب بیت الخلاء میں جائے تو بسم اللہ کہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اور بیت الخلاء میں جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن جناتوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دعا کا اہتمام نہ کرے، کم سے کم وہ بسم اللہ کہے۔ جب ایک انسان بیت الخلاء میں جاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو جناتوں کے آنکھوں کا پردہ ہو جاتا ہے، یعنی جنات اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے اور اس سے نکلنے کے کچھ آداب ہیں، اس کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا کا اہتمام کرنا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کے نام سے میں داخل ہو رہا ہوں بیت الخلاء میں اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی سے خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اور میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انسان جب دروازہ بند کرتا ہے تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان دعا پڑھتا ہے تو جناتوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا نہیں پڑھتا ہے تو جنات اس کے شرمگاہوں سے کھیلتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تعلق سے یہ خبر دی ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں ایسی جگہوں سے دیکھتا ہوں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تو شیطان ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جب بیت الخلاء میں جائیں تو دعا کا اہتمام کریں، اور ایسے ہی قضائے حاجت کرتے وقت چہرہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف اپنا چہرہ نہ کرو اور نہ ہی پیٹھ کرو، چاہے وہ بنیان ہو یا میدان ہو۔ بعض لوگوں نے اجازت دی ہے کہ گھروں کے اندر اگر ایک انسان قبلے کی طرف رخ کرتا ہے یا پیٹھ کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اور صحرا اور میدان میں تو کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا ہے، بلکہ حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ لیکن اگر بنیان میں گھروں میں بھی قبلے سے بچا جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے شام کا رخ کیا، یعنی شام گئے تو فوجدنا مراحیض، تو ہم نے ٹوائلٹ کو پایا، بنیت قبل القبلتی، کہ قبلے کی طرف بنایا گیا تھا ٹوائلٹ کو، فننحرف، تو جب ہم اس میں جاتے تو تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتے تھے، کیوں؟ تاکہ قبلے کی طرف رخ نہ، اور جب نکلتے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے۔ لہذا چاہے وہ گھروں کے اندر ٹوائلٹ ہو یا باہر ہو، ہر حال میں قبلے کی طرف رخ کرنے سے یا پیٹھ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی جس سمت سے، جس ڈائریکشن سے ہوا چل رہی ہو اس طرف منہ کر کے پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس طرف سے، جس سمت سے وہ ہوا چل رہی ہے، جب وہ پیشاب کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیشاب کے ہوا کے ساتھ ساتھ اس کا پیشاب بھی اس کے کپڑے پر پڑ جائے،
جس کی بنا پر اس کا کپڑا ناپاک ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دو قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، جبکہ یہ بڑی چیز ہے. یعنی ان کی نگاہ میں بڑی چیز نہیں تھی، جبکہ یہ در حقیقت یہ بڑی چیز ہے. ایک انسان تو غیبت اور چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس بنا پر ان کو عذاب دیا جا رہا. اور ایسے ہی قضائے حاجت کرتے وقت گفتگو کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ذکر کرنا. جب ذکر کرنا جائز نہیں تو بدرجہ اولا گفتگو بھی ناجائز و حرام ہے. بعض لوگ قضائے حاجت کرتے وقت گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے رہتے، کوئی چیز ان سے پوچھی جائے فوراً بول دیتے ہیں، جبکہ یہ چیز جائز نہیں، حرام ہے. ہاں اگر ایمرجنسی ہو، ضرورت ہو کہ اس کے بولے بغیر چارہ نہیں ہے تو آپ بول سکتے ہو، لیکن بلا ضرورت بات کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ اس بات سے غصہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قضائے حاجت کرتا ہے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتا ہے فإن اللہ يمقت على ذلك، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. لہذا قضائے حاجت کرتے وقت گفتگو نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے ہی جب پیشاب و پاخانہ کر چکے تو داہنے ہاتھ سے صفائی نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص صفائی کرنا چاہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندگی چیز کو بائیں ہاتھ سے استعمال کرتے تھے اور اچھی چیزوں کے لیے آپ داہنا ہاتھ استعمال کرتے تھے، جیسے کنگھی کرنا ہوا اور ایسے ہی مسواک کرنا ہوا یا کپڑے پہننا ہوا، جوتا پہننا ہوا، یہ ساری چیزیں داہنی طرف سے شروع کرتے تھے. اور ایسے ہی قضائے حاجت کرتے وقت، یعنی قضائے حاجت ایسے راستوں میں کرنا جائز نہیں ہے جو شاہراہ عام ہیں، یعنی جن راستوں سے لوگ چل رہے ہیں. اور ایسے سائے میں بھی منع ہے، جو لوگ جس سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں، یا ایسے پنگھٹ یعنی جہاں لوگ جا کر کے پانی لیتے ہوں، تو ایسی جگہوں پر پیشاب پاخانہ کرنا حرام ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، دو لعنت کرنے والی جگہوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو لعنت کرنے والی جگہیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے راستے میں پیخانہ کرتا ہے یا ان کے سائے میں پیخانہ کرتا ہے تو یہ لعنت کی جگہیں ہیں. یعنی کوئی بھی شخص جب ان کے اپنے سایہ حاصل کرنے کے لیے درخت کے نیچے جائے گا تو لعنت کرے گا، کس کمینے کس کمبخت نے یہ گندگی پھیلائی ہے، یعنی ضرور بد دعا کرے گا ایسے شخص کے. یا ایسے راستے میں اگر کوئی قضاء حاجت کرے گا تو بد دعا وہ کرے گا. لہذا ایسی جگہوں پر قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے. اور ایسے ہی پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں بھی پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، پیشاب قضاء حاجت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں کرے گا تو اس کا رنگ بو بدل جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو، لہذا جائز نہیں. ہاں بہتے ہوئے پانی میں آپ کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی وضو کی جگہوں میں یا جہاں لوگ غسل کر رہے ہوں ان جگہوں میں بھی پیشاب کرنا جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی لوگوں سے پردہ کرنا بھی جائز ہے، چاہے وہ پیشاب کرتے وقت، چاہے پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ کرنا ہو. اگر کوئی آدمی پاخانہ کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے نظروں سے دور ہو جائے، اوجھل ہو جائے، یعنی باہر کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کو نہ دیکھیں. یا اگر پیشاب کرنا چاہتا ہے تو آگے پردہ کرنا ضروری ہے، پیچھے گرچہ پردہ نہ ہو لیکن آگے پردہ کرنا ضروری ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم وہ 3 پتھر ہو، 3 ڈھیلے ہوں، یا اگر 3 نہ ہو 2 ہوں تو اس کو 3 مرتبہ استعمال کرنا، یعنی 3 مرتبہ استعمال کرنا چاہیے، گرچہ ایک ہی کیوں نہ ہو. اگر بڑا ڈھیلا ہو تو 3 مرتبہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ کوئی ڈھیلا پتھر لے آؤ، تو وہ لائے، 2 ڈھیلا لائے اور ایک ڈھیلے کی جگہ پر گوبر لے آئے.
یعنی جو میگنی ہوتا ہے اونٹ کا وہ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور 2 پتھر کو 3 مرتبہ استعمال کیا۔ گوبر کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے، اور اس کی حکمت یہ بتلائی کہ گوبر یہ جناتوں کے جانوروں کا کھانا ہے اور ہڈی یہ جناتوں کا کھانا ہے، یعنی جو بھی جنات بھائی اگر وہ بسم اللہ کہہ لیں تو اس ہڈی پر گوشت چڑھ جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ایسے ہی یعنی بیت الخلاء سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھنا چاہیے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت یا آپ باہر کر رہے ہیں تو اس سے اٹھتے وقت دعا پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ جس وقت یعنی جب تک آپ قضاء حاجت کر رہے تھے اللہ کا ذکر نہیں کر رہے تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے بس اللہم غفرانک، کہ اللہ میں تجھ سے بخشش مانگ رہا ہوں، یعنی اس درمیان میں نے تیرا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے سوائے قضاء حاجت کرتے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تو اللہ سے بخشش طلب کرتے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں، آپ اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں، گھر والوں کو بتلائیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے شرمگاہوں سے کھیلے گا، اور ایک دوسرے کو شرمگاہ دکھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ آپ جب بیت الخلاء کا دروازہ بند کرتے ہیں تو لوگوں کی نظروں سے تو اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن جنات دیکھتا ہے۔ جب تک آپ بسم اللہ یا پوری دعا نہیں پڑھیں گے، جب تک پردہ نہیں ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے آپ بیت الخلاء میں جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو یہ جو بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب ہیں اور جو اس سے نکلنے کی جو دعا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی النبی۔